مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں. پکڑ کے لائے. تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے. میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں. کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے. تو دوستو، میں آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوا ہوں بآواز قاری حنیف صاحب رحمہ اللہ کی زبانی. تو آئیے سنتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ بعد آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی کیوں؟ کیا میرا قصور کیا ہے؟ میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ. کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں. کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زمان میں، مکی میں، مکان میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں. کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا. کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے. دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو. میر تو کہہ لیتے ہیں نا او جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا. یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے. 70 سال کی بوڑھی عورت اپنے ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے. دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی. بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا. حضرت سمیہ کہنے لگی او کمینے، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے. تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھیپے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ. یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق. سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا. ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، ایثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید. حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی. کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں. کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اس نے کہا ذبح کریں گے. اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا؟ کہ نہیں کیا تو نہیں، پھر مجبور ہوا. یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا. کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو میرے گلے پہ چھری چلے، میں اس کے لیے بڑا راضی ہوں. میرا مقدر کہاں؟ پروردگار عالم میری قربانی مانگے اور مجھے ذبح کیا جائے. وہاں سے بھی اپنا سمو لے کر کے واپس ہوا. حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے غائب ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا ذرا عقل کرو، ہوش کرو، بوڑھیپے کی اولاد ہے، اکلوتا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت نور نظر ہے، کتنا حسین لخت جگر ہے، اور 100 اونٹ قربان کر دو مگر بچے کے گلے پر چھری نہیں چلایا کرتے. یہ کوئی دینداری نہیں، یہ تو بہت برا عمل ہے.
خواب کی بات ہے، شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو، یوں ہی اپنی بچی کو ذا کر بیٹھو گے اور شیطان انگلی کا اشارہ کرتا ہے، دیکھو حسین کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، اور کیوں نہ ہو جس کی پیشانی میں، جس کی صورت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور نبوت ہوگی، وہ کتنا حسین ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں ماری، شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، میرا تمام تر نظام خراب کرنے آیا ہے، کنکریاں پھینک کے ماری، وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ بڑا پریشان ہے کہ اب کروں کیا؟ اگر یہ قربانی والا سلسلہ چل پڑا تو یہ تو بڑا دیر پا رہے گا اور لوگ اپنا مقام بناتے چلے جائیں گے اللہ جل شانہ کو راضی کر کے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پہاڑی پہ پہنچے مینا میں تو سوچا کہ میں کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو خداوند کریم کا امر ہے مجھے کرنا تو وہی ہے، مگر کم سے کم میں اپنی آل اولاد کو دیکھوں تو صحیح، ان کی کیا فراست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا لیا اور قرآن کریم نے جو باپ بیٹے کی پیاری یا بنی انی ارا فی المنام، اور میرے بیٹی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے اللہ میاں کا ایک اشارہ پایا ہے، خداوند کریم تیری قربانی مانگتی ہے اور میں قربانی دے رہا ہوں، تیرے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہوں، تیری کیا صلاح ہے؟ کہتا پہاڑی پر سے دیا آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اور میرے بیٹے میں ایک صلاح مانگتا ہوں، ایک تجھ سے مشورہ طلب کرتا ہوں، تیری صلاح لیتا ہوں، تیری اس میں کیا رضا ہے؟ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خداوند کریم نے تیری قربانی مانگی ہے، میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اس لیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کیا کرو، زیادہ ثواب ہے، یا کم سے کم پاس کھڑے ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگا کر، الہی میں اس قابل کہاں کہ قربانی دوں، یہ تیری کریمی ہوئی جو میں نے قربانی دی، قبول فرما۔ سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے صلاح مانگی، مشورہ طلب فرمایا۔ بیٹا کون سا کم تھا، پیغمبر کی اولاد ہے، پیغمبر ہے، اور وہ نبی جس کی نسل میں سے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح سے نبوت کو نکل کیا جا رہا ہے، پالش کی جا رہی ہے، قربانی در قربانی، قربانی در قربانی لے کر ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چمکایا جا رہا ہے۔ مشورہ مانگا، فوراً بول اٹھا بیٹا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو کچھ آپ کو حکم ملا اس میں دیر نہ کرے، جو امر ملا ہے، جو فیصلہ ملا ہے، جو خداوند کریم کی طرف سے حکم ملا ہے کر گزرے آپ۔ رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
فرمایا او میرے ابا جان مجھ سے یہ امید نہ رکھو میں بھاگ جاؤں گا، میں دوڑ جاؤں گا، میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ۔ اگر آپ عربی جانتے خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا، قلب پھٹ جاتے اس جملے سے۔ اور پیغمبر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، حالانکہ ہونے والا پیغمبر ہے، خلیل کا بیٹا ہے، اسماعیل علیہ السلام ہے، پھر یوں کہہ سکتا تھا ستجدنی اللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کتنی صاف بات کی، فرمایا یہ ثابت قدمی میرے بس کی بات نہیں، میرا پروردگار میرا قدم تھام کے رکھے گا۔ ثابت کر دیا کہ میرا کوئی معاملہ میرے اختیار نہیں، ذبح ہونا میرے اختیار نہیں، ذبح کرنا میرے ابا کے اختیار نہیں، انشاءاللہ جو میرا رب چاہے گا وہ بنے گا۔ نبی کا ہاتھ اللہ کے کتنا قریب ہے، اور خدا بند کریم کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھا کرتا۔ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کوئی اور ہوتا ہے ایسا موقع آ جاتا ہے، ابا جان کیا سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں، مجھ سے آپ کوئی ایسی توقع نہ رکھے کہ میں بھاگنے والا ہوں۔ پیغمبرانہ کلام ہے، نبوت کا کلام الگ ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اور میرے ابا جو مجھے تکلیف پہنچے گی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے، برداشت کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ بات طے ہو گئی۔ سبحان اللہ، پیغمبر کی فراست تو دیکھو۔ اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے ابا جان میری 2-3 تجویزیں ہیں، میرے 2-3 پروگرام ہے، اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے۔ اور وہ یہ ہے میں لخت جگر ہوں، میں نور نظر ہوں، آپ میرے پدر ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں آپ کے ضمیر کی آواز ہوں، میں آپ کے دل کی گہرائیوں کی ایک بہت بڑی سرناٹی ہوئی محبت ہوں۔ آپ مجھے جب ذبح کریں گے میری صورت بگڑے گی، کہیں پدری شفقت جوش میں نہ آ جائے، کہیں آپ درمیان میں نہ چھوڑ دیں۔ اور میرے ابا میری ایک تجویز ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، میرے ابا مجھے اونٹھا لٹا لینا، سیدھا نہ لٹائیو، تاکہ آپ میرا چہرہ بگڑتا ہوا جب گلا کٹے گا میری بگڑتی ہوئی صورت آپ نہ دیکھ سکیں، بے دریغ آپ چھری چلا دیں۔ بہت اچھا بیٹے، یوں ہی کروں گا۔ فرمایا اور سنو، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نہ دیکھ سکو اور بلا تعمل چھری چلا سکو۔ بہت اچھا بیٹے۔ اور تیسری بات میں تو اسماعیل علیہ السلام نے حد کر دی، لوگوں ہمیں اللہ پاک ان پیغمبروں کے صدقے میں معاف کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت اونچی بات فرمائی اسماعیل علیہ السلام نے۔ فرمانے لگے او میرے ابا میرے ہاتھ پیروں میں رسی ڈال دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت کوئی حرکت نہ کر سکوں، ہلنے نہ پاؤں، میرے ہاتھ پاؤں نہ آڑے اڑ جائیں۔ ادب بھی ہے، میرے ابا میرا ہاتھ پیر آپ کو لگ نہ جائے تڑپتے ہوئے، کہیں آپ کی بے ادبی مجھے مار نہ ڈالے۔ وہ ذبح ہوتے وقت اپنے ہاتھ پاؤں کو باپ سے بچاتا ہے، ہم باپ کے سر پہ جوتے مارتے ہیں۔ فرمایا مجھے آپ اوندھا لٹائیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیں اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، میرے ہاتھ پیر حرکت نہ کر سکے، اللہ کے نام پہ ذبح ہونے لگا۔ مان لی گئی بات، ٹھیک ہے یہ تینوں تجویزیں بیٹا مجھے بڑی پسند آئی اور میں ان تینوں تجویزوں کو سنبھالتا ہوں۔ تیاری ہوئی، تیار ہیں دونوں، اس لیے کہتا ہوئے تیار، ہوئے تیار ہر طرح سے دونوں باپ اور بیٹا، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی،
اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا؟ یہ تمام چیزیں رخصت ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، دونوں خوش ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا، اے پروردگار او بے نیاز ذات، یہ کیا بننے والا ہے؟